والصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف للہ تعالی. عزیزان محترم، آج کا ہمارا یہ بیان اہل جنت اور اہل جہنم کے احوال کے متعلق ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس وقت کے آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے. دنیا عمل کی جگہ ہے، حساب کی نہیں. آخرت حساب کی جگہ ہے، عمل کی نہیں. اس سے قبل کہ ہمارا حساب لیا جائے اور ہمارا یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ بندہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، اے میرے فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو. اور وہ بندہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، جو اللہ عز و جل اس کے محبوب علیہ السلام کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اولیاء اللہ کا دشمن ہے، اس کے لیے حکم ہوگا کہ یہ بندہ کافر تھا، مشرک تھا، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن صحابہ، دشمن اہل بیت اور دشمن اولیاء تھا. لہذا اس کو پکڑ کر آندھا کر کے جہنم میں داخل کر دو. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9-8 آیت نمبر 53
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے۔ جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا، بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، تو ہے کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کرے، یا ہم واپس بھیج دی جائیں کہ پہلے خاموں کے خلاف کام کریں۔ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اس آیت کریمہ میں انسانیت کو جھنجھوڑا ہے۔ جو مکلف ہیں، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ جنات ہوں، ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو وارننگ دی گئی۔ جنہوں نے اللہ عز و جل کی آیات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا اور وہ ایمان نہ لائے، اللہ نے فرمایا وہ صرف اس قرآن کے بیان کیے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن جب اس قرآن کا بتایا ہوا انجام آئے گا تو وہ کافر جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، نہ اس پر ایمان لاتے تھے اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، وہ اقرار کرتے ہوئے بول اٹھیں گے کہ اللہ عز و جل کے رسول جو تعلیمات لائے تھے وہ سب حق، یعنی حشر و نشر، قیامت کے دن اٹھنا اور ثواب اور عذاب، یہ سب حق ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، قیامت کا اقرار، قیامت کے دن اس بات کو مان لینا ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا، اور جب وہ اپنی جانوں کو عذاب میں دیکھیں گے، اب نظارہ بھی کریں گے، ہاں جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، جو صحابہ کے، اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ان کی عزت افزائی کو دیکھا جائے گا کہ ان کی شفاعت ہو رہی ہے، انبیاء اور اولیاء، علماء و صلحاء، چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہی انتقال ہو گئے، ماہ رمضان، قرآن، روزہ، خانہ کعبہ، یہ سب شفاعت کر رہے ہیں۔ دیکھیں گے کہ گنہگار مسلمانوں کی شفاعت ہو رہی ہے تو وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے، ہے کاش، اے کاش کوئی ہماری بھی سفارش کر دے، یا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، تاکہ پہلے جو ہم اعمال کرتے تھے اب ویسے اعمال ہم نہیں کریں گے، اب ہم نیک اعمال کریں گے، کفر کی بجائے ایمان لے آئیں اور نافرمانی چھوڑ کر
فرمانبرداری اختیار کریں، مگر نہ انہیں شفاعت نصیب ہوگی، نہ ہی انہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل کا وقت ضائع کر کے اپنی جان نقصان میں ڈالی، اب پچھتانے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ عزت محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور جس کے گناہ کم ہوں گے، یا ہوں گے ہی نہیں، یہ تو جس کے گناہ ہوں گے ہی نہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کا خاص گروہ، جو اللہ کے محبوب و مقبول بندے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک گروہ وہ ہے کہ جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گے، اور تیسرا وہ گروہ ہوگا جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی۔ یہ اہل ایمان ہوں گے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، یعنی گناہ کم نیکیاں زیادہ، یا گناہ ہی نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا وہ گروہ جس کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، اور تیسرا وہ گروہ ہوگا جس کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی۔ لیکن یہ وہ تینوں وہ گروہ ہوں گے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، نبی علیہ السلام کی غلامی پر ہوا ہوگا، جو کلمہ شہادتین پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہوں گے۔ لیکن جو کفار، بدعتوار، مشرکین، جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا، عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو جنت میں چلے گئے، سبحان اللہ، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ایک قول کے مطابق وہ مقام اعراف پر ہوں گے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے کہ اعراف میں جو گروہ ہوگا، یہ وہ گروہ ہوگا جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اور کئی تفاسیر میں علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مقام اعراف پر وہ گروہ ہوگا، اعراف کے معنی ہے بلندی کی جگہ، یعنی اس پر وہ گروہ ہوگا جس میں انبیاء کرام علیہم السلام والصلحاء اور جو اللہ کے محبوب و مقبول بندے ہوں گے، ان کو بلند مقام پر رکھا جائے گا تاکہ ان کی عزت افزائی ہو اور پتہ چلے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب و مقبول بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی آج اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان آج حشر کے میدان میں رب ذوالجلال ظاہر کرے گا، پتہ چلے گا یہ وہی ہے جنہیں رب ذوالجلال نے مقام محمود کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج شفاعت کبریٰ کا درجہ رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اہل جنت اور اہل جہنم کا احوال بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ گنہگار
مسلمان اگرچہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، لیکن اگر اس کے گناہ زیادہ، اس کے نیکیاں کم، تو اس کو جہنم میں کچھ عرصے رہنا پڑے گا۔ اس چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو کفر سے بچنا چاہیے، اور اس میں وہ تمام ذرائع، مثلا فلمیں، ڈرامے، گانے بازے، مزاحیہ پروگرام اور دینی معلومات کی کمی داخل ہے۔ آج ہمارے اس پرفتن دور میں کفریات کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگرچہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کچھ گناہگار مسلمان ضرور جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں جہنم کے عذاب اور اس کے ہولناکیوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سید المعصومین ہیں، اللہ کے محبوب اور مقبول ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کی خاطر اس کائنات کو بنایا۔ اللہ کے محبوب و مقبول بندے، صحابہ کرام، سلاسل طریقت و سلاسل شریعت، ان تمام کا معمول رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ عز و جل، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے والی جو آیات مقدسہ ہیں، آئیے ہم اس کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 44، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنة الله على الظالمين۔ جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے، کہیں گے ہمیں تو وہ مل گیا جو سچا وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، یعنی ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم سے بھی جو وعدہ کیا گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو جو جہنمی ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، دشمن اولیاء، دشمن صحابہ اور دشمن اولیاء اہل بیت اطہار، وہ کہیں گے فَهَلْ نَعَمْ قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، وہ کہیں گے ہاں، ہمارے ساتھ بھی رب نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو رب ذوالجلال نے پورا کیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک منادی جو ہے وہ اعلان کرے گا۔ منادی کون ہے؟ یا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے یا اور کوئی ہے، وہ اعلان کریں گے لعنت ہو اللہ کی جنہوں نے ظلم کیا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ ذرا غور کیجیے گا، الذین یصدون عن سبیل اللہ
جو ظالم لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے قطعی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ 3 باتوں کا بیان کیا گیا۔ اللہ کی راہ سے روکنا نمبر 1، نمبر 2 اللہ کے دین میں تبدیلی چاہنا، اور تیسرا وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اب ذرا میں یہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا، ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نشبندی گنگولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگرچہ یہ آیات مقدسہ کس کے حوالے سے ہیں؟ کفر کے حوالے سے ہیں، کافروں کے حوالے سے ہیں کہ کافر اللہ کی راہ سے روکتا بھی ہے، دین میں تحریف تبدیلی بھی کرنا چاہتا ہے، وہ آخرت کا انکار بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کہلانے والا، جو کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ایمانداری سے بتائیے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے غلاموں میں پیدا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہماری مثال تو ایسے ہے جیسے ایک شخص سونے کا چمچ لے کے منہ میں پیدا ہوا ہو، یعنی پیدائشی وہ اربوں پتی ہو، کھربوں پتی ہو، لیکن بری صحبت، بری سوسائٹی اور بری عادتوں کی وجہ سے جس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہو اور وہ تلاش ہو گیا ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اگر ایک ایمان والا جو ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کی کوئی دینی تربیت نہیں ہے، نہ اس نے دین سیکھنے کی کوشش کی، آج تو بدقسمتی یہ ہے ہم دین سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، دینی کتابیں خریدنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، دین کی مجالس میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو جو مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان کہلانے والا، اگر وہ بھی دوسروں کو دین پر عمل کرنے سے منع کرے، ارے کیا کر رہے ہو بھائی، ابھی تمہاری کوئی مولوی بننے کی عمر ہے، تم نے ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے، ابھی سے تم نمازی بن گئے ہو، ارے تم بچے کو عالم بنا رہے ہو، حافظ بنا رہے ہو، یہ آگے جا کے کیا کرے گا، ارے اس کو دنیا کا کچھ ہنر سکھائیے۔ ہم منع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آپ سب کچھ سکھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن پہلے اسے مسلمان بنائیں۔ کیا بنائیں؟ مسلمان بنائیں، ایک مسلمان کہلانے والا۔ مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن شخص جو مسلمان کہلاتا ہے، یاد رکھ لیجئے، اگر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، اور وہ لوگ جو دین میں تحریف کرنا چاہتے ہیں، یعنی ملحد لوگ ہیں، بے دین ہیں، ایسے لوگ بھی کم مجرم نہیں بلکہ وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے عزیزان محترم، جنتی اور جہنمی، جنتی جو ہے وہ اہل خیر ہے، کیا ہے؟ جنہیں اللہ نے اپنی خیر سے نوازا، اور جو جہنمی ہیں وہ کون ہیں؟ اہل شر ہیں، جن پر اللہ کا قہر و غضب ہوا، جن پر اللہ کا قہر و غضب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو اہل خیر ہیں اور جو اہل شر ہیں، آج قیامت کا دن ہے، رب ذوالجلال
ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میری مائیں بہنیں بچیاں بھی ہو سکے تو کام کاج چھوڑ کر اس طرف توجہ دیں. جنت اور جہنم کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے. اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اس سے کہیں زیادہ جنت اور دوزخ کے درمیان فاصلہ ہے. اس کے باوجود جنتی اہل جہنم سے گفتگو کریں گے. نہ صرف گفتگو کریں گے بلکہ وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے بھی. یہ اہل خیر ہیں. کون ہے؟ اور جہنمی کون ہے؟ اہل شر ہیں، جن پر خدا کی لعنت ہے، جو خدا کے قہر و غضب میں مبتلا ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. عزت محترم قرآن پاک میں سورہ صافات میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. تو جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. ان میں سے کہنے والا کہے گا، اب جنتی کہہ رہا ہے جنتی میں سے کسی کو کہ بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا. اب دیکھیے جنت میں رہ کر جہنم کو مشاہدہ کرے گا. وہ اس دوست کو دیکھے گا جو قیامت کا انکار کرتا تھا، اللہ کی راہ سے روکتا تھا. یہ خطرناک لوگ ہیں جو دین سے روکنے والے، دین کے اندر تبدیلی کرنے والے. اب عزیزان محترم وہ جنتی جہنم میں جھانک کر دیکھے گا. ذرا اور کیجیے گا کتنا بڑا فاصلہ ہے، کتنا زیادہ فاصلہ ہے. جب وہ جہنم میں جھانک کر دیکھے گا، وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی ہوئی آگ میں دیکھے گا. وہ جنتی کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ ضرور تو مجھے بھی گمراہ کر کے ہلاک کر دیتا. اگر ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں بھی عذاب میں پیش کیے جانے والوں میں سے ہوتا. ذرا غور کیجیے کیسی حالت خراب ہے. اب لوگ کہتے ہیں سب دور سے پکارنا شرک ہے. اب جنت اور دوزخ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، لاکھوں برس کا فاصلہ ہے. لیکن رب ذوالجلال اپنے بندوں کو، اہل خیر کو یہ طاقت عطا فرما رہا ہے کہ وہ دور سے رہ کر بھی نہ صرف آواز کو سنتے ہیں بلکہ معاملات کو دیکھتے بھی ہیں. سورہ مدثر میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے. ہم نے جو عمل کیے، اچھے کیے ہیں برے کیے ہیں، بھائی عمل تو عمل ہے نا، اچھا ہو یا برا، ہر جان اپنے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہوگی الا اصحاب الیمین، مگر وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں. وہ کون ہیں؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین،
غور کیجیے میری مائیں بہنیں بچیاں بھی کاش توجہ دیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو اہل جنت اور اہل جہنم کے احوال کو سماعت فرما رہے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیے. کیسی بے کسی اور بے بسی کا عالم ہے. جنتی سوال کریں گے اے لوگو اے جہنمیوں یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا. وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی جہنم میں جانے کا سبب اہل جہنم کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. آج ہمارے پاس تو اپنے معاملات کے لیے بہت کچھ ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، لیکن کبھی ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ کوئی ہمارا بھائی کمزور ہے، ہمارا پڑوسی کمزور ہے، ہمارا مسلمان بھائی بھلے وہ کوئی سی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کیا اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں سوچتے تھے. یہ بےہودہ فکر ہی تو ہے. ہم گناہوں میں مست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں، ہمیں تھکن بھی نہیں ہوتی. دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کل قیامت کے دن اہل جہنم کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جو بےہودہ فکر کرتے تھے، بےہودہ کوئی کرتے تھے. یار یہ کیا رکھا ہے شریعت میں؟ کیا ہے؟ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، بس میری مرضی ہے، جو میں چاہوں گا کروں گا، جو میں چاہوں گا کھاؤں گا، جو چاہوں گا پہنوں گا، جس طرح چاہے میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا. بےہودہ فکر ہے نا. یاد رکھ لیجیے جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں، جب شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج ہم نے اپنے گھروں میں ڈال رکھا ہے، تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو عزیزان محترم، چوتھا کیا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی. یہاں بھی چھوٹی سی عرض کرنا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو انٹرنیٹ کے ذریعے جو میرے اس بیان کو سنیں گے وہ بھی ناراض نہ ہو، میری مائیں میرے بچیاں بھی ناراض نہ ہو. دیکھیں میں درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں آپ سے. ہم کوئی بھی آخرت کا انکار نہیں کرتا، زبان سے تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے. ہم سب کہتے ہیں ہمیں مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. ایمانداری سے بتائیے جس کو آخرت کی فکر ہو کیا اس کے جینے کا یہ انداز درست ہے؟ نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ اچھے کام کرتا ہے، نہ وہ اچھے کاموں کا دیتا ہے، نہ گناہوں سے بچتا ہے، نہ کسی کو دوسرے گناہوں سے کسی کو روکتا ہے. کیونکہ ہم زبان سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ گویا ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں سے جانا نہیں ہے. نہیں، یاد رکھ لیجیے آخرت تو آئے گی، ہمیں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں عزیزان محترم ہمیں اس کا حساب دینا ہے. اب دیکھیے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ اور جنت و دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے. وہ دونوں فریقوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے.
وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ جنت میں نہ گئے اور ان کی طمع رکھتے ہیں۔ عزیز محترم، جہاں فرمایا گیا کہ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کی پہچان ہوگی، پہچان کیا ہوگی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ۔ ارے کل قیامت کا دن ہوگا، جو اہل جنت ہوں گے، جو نبی کے غلام ہوں گے، جو یا رسول اللہ کہنے والے ہوں گے، ارے جب وہ اہل جنت جب محشر میں کھڑے ہوں گے، ان کے چہروں سے درود و سلام کا نور ظاہر ہو رہا ہوگا، ان کے چہرے سورج اور چاند سے زیادہ چمکدار ہوں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے نہیں تو کل مدینہ۔ بات یہ ہے، یہ تو اہل جنت کا حال ہے۔ اہل جہنم، ان کے چہرے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، ان کے چہرے رات کی سیاہی سے زیادہ کالے ہوں گے، ان کے چہرے پر خدا کی پھٹکار ہوگی۔ اللہ اکبر، رات کی سیاہی سے زیادہ ان کے چہروں پر کالک پڑی ہوئی ہوگی۔ آراف والے پہچان لیں گے، ارے یہ جو نور والا ہے، جس کے چہرے پر نور کی شعاعیں پھیل رہی ہیں، یہ میرے آقا کا غلام ہے۔ اور یہ جس کے چہرے پر رات کے 12 بج رہے ہیں، رات کی سیاہی سے زیادہ اس کا چہرہ سیاہ ہے، یہ نبی کا غصہ ہے، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور ویسے بھی آپ کسی سنی کو دیکھ لیجئے جو درود و سلام پڑھتا ہے، بھلے وہ چہرے کی رنگت اگر اس کی گندمی ہو، مشکی کلر ہو، لیکن خدا کی قسم اس کے چہرے پر وہ نور ہوگا جس کو دیکھ کر دل گواہی دے گا کہ یہ میرے آقا کا غلام ہے۔ اور وہ اگرچہ سفید انڈے کی طرح ہو، فارمی انڈا ہو، لیکن چونکہ وہ درود و سلام نہیں پڑھتا، اس کے چہرے پر خدا کی مار ہوگی۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، جو نبی کا غلام ہے، قیامت کے دن تو اس کا چہرہ روشن والا ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ نبی کا غلام ہے، اس کا چہرہ نور سے منور ہے۔ میرے سے ایک نے کہا، میں آپ لوگ کھڑے ہوتے بہت سارے، مجھے کہنے لگا میں کیسا لگتا ہوں، چلے کرتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں بڑا کردار ہے ہم لوگوں کا۔ میں نے کہا ایک کام کر، اپنی گھر والے سے پوچھنا کہ تیرے چہرے پر پہلے نور زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، وہ خود ہی بتا دے گی کہ پہلے تیرے چہرے پر نور زیادہ تھا اور اب تیرے چہرے پر پھٹکار پڑ رہی ہے۔ مگر جا کے پوچھ لیا تو ایک بات دیکھ لیجیے، جنتی ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور جو جہنمی ہیں ان کے چہروں پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی، لعنت پڑ رہی ہوگی، ان کے چہرے رات کی سیاہی سے زیادہ سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ عزیز محترم، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، ہم یہاں سے جو درود و سلام پڑھتے ہیں، بھائی جب جنتی اور دوزخی، جنتی اہل خیر ہیں اور جہنمی کون ہیں؟ اہل شر ہیں۔ جب جنتی، ان کی آواز اہل شر سن سکتے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو اگر ہم محمدی مسجد درود و سلام والی سے جمعہ کے دن جو درود و سلام پڑھتے ہیں،
ہم جو آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ سنتے ہوں گے؟ بالکل سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ صحیح حدیث میں عرض کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، ایک فرشتہ ہے وہ اس درود و سلام کو لے کر حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر حافظ محمد شکیل قادری نقشبندی جو عبد الشکور کا بیٹا ہے، حیدرآباد سے پاکستان جنوبی ایشیا سے اس کا تعلق ہے، اس نے اپنے دوستوں کے ہمراہ، آپ کے غلاموں کے ہمراہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا نام کیسے؟ ارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، میرے قبیلے کا بھی نام جانتے ہیں، میرا تو میرا آپ سب کا جانتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کو یاد کرتا ہے وہ ان پر کرم نوازی ضرور کرتے ہیں۔ عزت محترم، میں آگے چلتا ہوں کہ بیان بہت طویل ہے۔ منادى اصحاب الاعراف، اب اصحاب اعراف کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، یعنی یہ اہل جہنم کو پکاریں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن پر لعنت پڑ رہی ہوگی۔ وہ کہیں گے بتاؤ بھائی تمہارا کیا ہوا؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور جو تم غرور کرتے تھے۔ عزیزان محترم، پھر ان سے کہا جائے گا اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تو ان سے کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم۔ ان سے کہا جائے گا اے اہل جہنم ذرا یہ تو بتا دو، تو کہتے تھے کہ یہ نبی کے غلام، یاد رکھ لیجیے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ فرسٹ کلاس ہے، یہ سیکنڈ کلاس ہے، یہ تھرڈ کلاس ہے۔ یاد رکھ لیجیے یہ جو جس کو آج دنیا والے کہتے ہیں یہ تھرڈ کلاس ہے، تھرڈ کلاس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا منصب نہ ہو۔ یاد رکھ لیجیے ہم تو دعوت بھی اس کو دیتے ہیں جو دنیا میں منصب والا ہو، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، مال والا حاجی صاحب، نمازی صاحب، جس کے پاس مال ہے وہ آئے گا تو کچھ لفافہ وغیرہ بھی دے گا۔ غریب آدمی بیچارہ کیا دے گا؟ غریب آدمی کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے دعا، اس کے پاس محبت کرنے والا دل ہوتا ہے جو ان امیروں کے پاس نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم امیروں سے تعلق رکھو یہ کام آئے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم غریبوں سے تعلق رکھو یہ تمہارے کام آئے گا۔ اب ہم تمہاری بات مانیں یا مدنی سرکار کی بات مانیں؟ اب وہ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم غریبوں سے تعلق رکھو یہ قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ غریب جس کو دنیا میں کوئی منصب نہیں ملا تھا، مال نہیں تھا، جس کے پاس بظاہر دنیا میں کچھ نہیں تھا لیکن تھا وہ ایمان والا، نبی کا غلام تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا، اس کی شان یہ ہوگی کل قیامت کا دن ہوگا رب ذوالجلال اس کو حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا اور کہے گا اے میرے بندے میں نے دنیا میں اگر تجھے مال نہیں دیا تھا تو اس لیے نہیں کہ تو میرے بارگاہ میں تیرا مقام نہیں تھا، تیری تو بڑی شان تھی، بڑا رتبہ تھا، دیکھ آج میں تجھے شان دے رہا ہوں، ایسا کر جس نے دنیا میں تجھے کھلایا، جس نے دنیا میں تجھے پلایا، جس نے دنیا میں تجھے کپڑے پہنائے، جس نے دنیا میں تیرے ساتھ مہربانی کی، تو آج اس کا ہاتھ پکڑ اور پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔
صاحب نقشبندی قادری بلبل مدینہ خطیب پاکستان۔ اچھا یہ نعرے لگانے کے لیے میں نے بٹھایا نہیں ہے کس کو، یہ نعرہ خود لگا رہا ہے یہ۔ ہاں صحیح ہے۔ ہاں وہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے پیسے دے کے اس کو بٹھا کے نعرے لگاؤ، مجھے نعروں سے پیار نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب امیر آدمی کا دل تو ایسا پتھر ہوتا ہے، امیر آدمی جس کے پاس مال ہو وہ وقت کا فرعون ہے، وقت کا قارون ہے، وقت کا شداد ہے، وقت کا نمرود ہے، وہ تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے نہیں صاحب، لیکن جو غریب آدمی ہے جس کے پاس دنیا میں کوئی منصب نہیں ملا، کوئی شان نہیں ملی، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، سواری کے لیے گاڑی نہیں ہے، بظاہر اس کے پاس دنیا کا کوئی چمک دمک نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اگر کسی نے اس کو کھانا کھلایا، کسی نے پانی پلایا، کسی نے کپڑے پہنائے، کسی نے اس کو وضو کرایا، اللہ اکبر، آج رب ذوالجلال اس کو اس بات کا اختیار دے گا کہ اے میرے بندے، آج حشر کے میدان میں تجھے یہ شان دے رہا ہوں، جس نے تیرے پر کسی قسم کا بھی کوئی احسان کیا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ اور پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور یہ دنیا والے کیا کریں گے؟ دنیا والے تو ایسے ہیں، آپ ان کو کوئی بات کہہ دو، آپ کہہ کر تو دیکھیں، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، ذرا سا اس کے پاس پیسہ آ گیا، ذرا سی اس کو شان مل گئی، بنگلہ بنا لیا اس نے، بڑی سی گاڑی ہے، بڑا سا منصب ہے، اس کی اولاد ذہین اور فتین ہے، اگر آپ نے ذرا سا اس کو کہہ دیا تو وہ اب آپ سے بات کرے گا بھی نہیں، کیونکہ ہمیں تو بات کرتے ہی نہیں۔ اب دیکھ لیجیے، اب تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، لیکن غریب آدمی آپ نے اس کو کچھ کہہ دیا، کہہ بھی دیا تو کہا چلو کوئی بات نہیں یار، حاجی صاحب ہیں، کوئی بات کہی ہے تو میرے بھلے کے لیے بات کہی ہے، یعنی اس کا میرے سے کیا دنیا کا نقصان ہے، اس نے اگر کوئی بات سمجھائی ہے تو میرے بھلے کے لیے سمجھائی ہے، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے اس کو قبول کرے گا، چاہے بڑا بھائی ہو، چاہے آپ کا پڑوسی ہو، چاہے آپ کا دوست ہو۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں امیروں سے تعلق رکھو، ارے امیر تو کام آتا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غریبوں سے تعلق رکھو، یہ کام آئے گا، کام آئے گا۔ بھائی کسی کو آپ کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے پہنا دیں، آج سردی کا موسم ہے، آپ کسی کو اچھا سا سویٹر، اچھا سا اس کو شال لے کر، اچھی سی اس کو جیکٹ لے کر آپ اس کو دے دیں، پہنا دیں، اس کو اوڑھنے کے لیے کوئی کمبل دلا دیں، آپ یقین کریں جب وہ اس چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا مجھے سردی لگ رہی تھی، میرے لیے گرمی کا اہتمام کر دیا، میں رات کو بے چین سوتا تھا، آج اس نے مجھ پر کرم کیا ہے، اے اللہ یہ مجھ پر مہربانی کر رہا تھا، اے اللہ تو بھی اس پر مہربانی کر دے۔ اب میں آپ کو جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا، یہ آج غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے اگر تیرا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں کچھ ہوتا تو رب تجھے مال دیتا، تو ایسا ہی ہے، تو ایسا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ایک شخص غریب ہے، ایک شخص مسکین اور محتاج ہے، اگر آپ نے اس پر کچھ مہربانی کر دی، ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے مال دے دے، کہتے ہیں نا مال دے دے، ہم دعا مانگتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کوئی نہ مانگتا ہو، ہم تو مانگتے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں دعا، مال دے دے۔ مال میں پتہ ہے کس کس کا حصہ ہے؟ اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا ہی نہیں، اس مال میں پتہ نہیں کتنے حصے دار پیدا ہو گئے، اس میں یتیم بھی شامل ہو گئے، مسکین بھی شامل ہو گئے، سوال کرنے والا بھی، قرضدار بھی، محتاج بھی، یہ سب کے سب ہمارے مال میں شریک ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، جب اہل جنت میں مزے کر رہے ہوں، اب اہل جہنم دیکھیں گے، اہل جہنم اب دیکھیے رب تعالیٰ ان کو دیکھنے کی بھی طاقت دے رہا ہے، سننے کی بھی طاقت دے رہا ہے، تو سنیں گے اور دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ سنیے، وہ دیکھیں گے، وَنَادَى
اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جو دیکھیں گے نا اصحاب نار، اصحاب جنت کو دیکھیں گے اور لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، کوئی سیٹلائٹ نظام نہیں ہے، کوئی دوربین نہیں ہے. پتہ چلا اللہ تعالیٰ اہل شر کو جن پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے، جہنم میں کون جائے گا؟ بلند آواز سے بولیے. جس پر خدا کی لعنت ہوگی وہی جائے گا نا. جہنم میں کون جائے گا؟ آپ کسی بھی عقیدے والے سے پوچھ لیجئے، وہ یہ کہے گا جہنم خدا کے قہر و غضب کی جگہ ہے اور جنت خدا کی رحم کی جگہ ہے. وہ جب اہل خیر کو دیکھیں گے لاکھوں میل کے فاصلے سے. آپ دیکھیے اللہ دیکھنے کی بھی طاقت، ہم کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ارے خدا کے بندے، جس پر خدا کی لعنت پڑ رہی ہو اس کی بصارت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ لاکھوں میل کے فاصلے سے دیکھے گا. تو میرے آقا مدینہ شریف سے سبز گنبد کے سائے میں رہتے ہوئے اگر ڈاکٹر حافظ شکیل کو اس وقت بیان کرتے ہوئے دیکھیں، اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھ لیجئے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اہل شر اہل خیر کو دیکھیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے کہ ایسا کرو ذرا سا پانی تو پلا دو، ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، پیاس میں ہمیں تڑپایا ہے، ہم تڑپ رہے ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو. او مما رزقکم اللہ. پیاسا بھی ہوں پانی بھی کھلا دو، بھوکا ہوں کھانا کھلا دو. اب اہل خیر کیا کہیں گے؟ اب سنیے، یہ جو نبی کے غلام ہے نا، یہ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ، رسول کے غلام. وہ کہیں گے بات یہ ہے، ارے دنیا میں تو ہمارے ساتھ رہتا تھا، ینادونہم الم نکن معکم، دنیا میں تو ہمارے ساتھ رہتا تھا، کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا سارے کام کرتا تھا، لیکن بات یہ ہے وہ دنیا تھی، یہ جنت ہے. اللہ نے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان تمام حلال چیزوں کو تجھ منحوس پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے. جنت کسی بدبخت کو نہیں ملے گی، نبی کے گستاخ کو نہیں ملے گی. کس کو نہیں ملے گی؟ بلند آواز سے بولیے. نبی کے گستاخ کو، نبی کے دشمن کو، صحابہ کے دشمن کو، اولیاء کے دشمن کو نہیں ملے گی. اب کیوں نہیں ملے گی؟ آگے سنیے. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کی ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ آج کا مسلمان سیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کہتے نو ٹائم ٹو ڈائی، ہمارے کو مرنے کے لیے فرصت نہیں. ڈاکٹر جگیل آپ کا کیا بیان سنیں گے؟ اور بھائی سنیے، میں آپ کا باپ ہوں، باپ ہوں. آپ مجھے اپنا باپ سمجھتے ہیں نا، اس لیے اگرچہ آپ کی عمر کتنی بھی ہو، یاد رکھ لیجئے جو امام ہوتا ہے نا اس کا رتبہ مقتدی کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے. باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو سمجھائے. اب دیکھیے رب ذوالجلال فرما رہا ہے تو پر یہ نعمتیں کیوں حرام ہوئی ہیں؟ اب سنیے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. فرمایا وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دے دیا. یار میں تو ہمیشہ یہاں رہوں گا، لائف ٹائم وارنٹی ہے. میں نے جو مکان پر کلر کرایا ہے وہ لائف ٹائم وارنٹی ہے. میرے جو کرٹنس لگے ہوئے نا پردے، وہ میں نے انگلینڈ سے منگائے ہیں. اور جو میری گاڑی ہے نا وہ جاپان سے میں نے آئی ہے. اب میرے گھر میں جو دیگر جو معاملات ہیں فرانس سے آئے ہیں. میرے بچے کینیڈا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میرے یہاں جو ہے پتہ نہیں کیا کیا معاملات. ارے خدا کے بندے، یہ دنیا کی زندگی نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے. فرمایا تو نے دنیا کو، اس دین کو تو نے کھیل تماشا بنا لیا. نماز کہنا صاحب میں تو نماز پڑھتا ہی نہیں، میں نماز پڑھتا ہی نہیں. صاحب دن میں کہنا دن کی بات کرتے ہیں، میں تو جمعے کی بھی نہیں پڑھتا. بہت سارے لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے. بس کیا کروں، بس سارا دن ڈاکٹر صاحب میں کام کر رہا تھا، سارا دن میں نے
کیا ہے پورا ہفتہ، اب جمعے کے دن تو میں آرام کروں، صبح سے لے کر لمبی تان کے سوئے ہوئے، ختم جمعہ۔ بھائی کیوں؟ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، ارے جس طرح تو قیامت کے دن دنیا میں تو نے ہمیں بلایا نا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے تو ہمیں دنیا میں بھولا رہا۔ مجھے خدا کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں نا، بھائی آپ درود شریف کی محفل میں آنا، بھائی نماز پڑھنا، آگے پتہ ہو جواب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اچھا تو کیا چاہتا ہے تیری اولاد مر جائے، تیرا منصب چھین جائے، تیرے گھر میں تباہی اور بربادی آئے جب تو رو رو کے دعائیں مانگے گا؟ یہی ہوگا نا بھائی۔ آج خوشی ہے تو جو رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں، فرمایا دنیا میں جس طرح تو ہم سے غافل رہا، آج کے دن، آج اس ملاقات کے دن، آج ہم بھی تجھے کیا کر دیں گے؟ بلا دیں گے، جا ہم تقال اکسو فیہا ولا تکلمون۔ اکسو جو لفظ ہے نا، اکسو یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، میں آگے سے کہنا نہیں چاہتا، اتنا خطرناک لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا چپ رہے، بات نہیں کر مجھ سے، تو اس قابل نہیں کہ میں تجھ سے بات بھی کروں۔ اگر کسی کوئی مجرم اگر کہے حضرت میری بات تو سن لیجئے، سر جج صاحب میری اپیل تو سن لیجئے، جج کہ میں تیری بات بھی نہیں سننا چاہتا، چپ رہے، بس چپ، بات بھی نہیں کر۔ جس کی بات کی سنوائی نہ ہو کیا اس پر کوئی رحم ہوگا؟ بلند آواز سے بولیے، نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 53 جو پڑھی ہے، هل ينظرون إلا تأويله، تو کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہے، بھائی تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ آخر کب نمازی بنو گے بھائی؟ کب فجر کی نماز میں آؤ گے؟ کب درود و سلام کی محفل میں بیٹھو گے؟ یار ڈاکٹر صاحب درود و سلام کی محفل میں بیٹھنا نہ یہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ تو مستحب عمل ہے۔ میں گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ آپ پڑھتے ہوں گے، ضرور پڑھتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ پڑھتے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کا درود و سلام پڑھنا ہمارے درود و سلام کو بھی رب کی بارگاہ میں، رب کے محبوب کی بارگاہ میں قبول کروا دے۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا بھائی۔ ہم کسی کو جو بیعت کرتے ہیں نا، اپنے سلسلے میں داخل کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر رب نے طاقت دی، ہم اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دیں، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے، ہم کمزور ہیں تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں بھی جنت میں داخل کرا۔ دوستی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ صرف لینے والے ہیں، دینے والے کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دینے کا وقت آئے گا دیں گے بھی، لینے کا وقت آئے گا لیں گے بھی۔ فرمایا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اس بات کا، یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، کہ جو قرآن نے تمہیں انجام بتایا ہے، اگر نیکی کرو گے آباد رہو گے، گناہ کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ رات کو سوتا ہے، مووی دیکھتے ہوئے سوتا ہے، ٹی وی پر۔ آج کل تو ٹی وی بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل پر سارے کام ہو رہے ہیں۔ آج ہماری نسلیں 3GB اور 4GB پر آ گئی ہے۔ ارے ننگی فلمیں وہ بستر پر بیٹھ کر، آج کمرے میں مسجد میں بیٹھ کر لوگ دیکھیں، اللہ اکبر، کیونکہ موبائل سیٹ تو سب کی جیب میں، اللہ معاف کرے۔ ہمارے جنرل صاحب کا کہنا تھا یہ قوم غریب ہے جس کے ہر گھر میں 4-4 5-5 موبائل سیٹ ہیں۔ ایسا ہے نا، ہم رات کو سوتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہوئے، جب صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سب سے پہلے ہم نے اپنے موبائل کو کھولا، اس پہ نیٹ کو کھولا اور اس پہ فیس بک کو کھولا کہ آج کون سا حسین چہرہ آج موبائل پر نظر آ رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ قرآن ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کس بات کا؟ کہ جو قرآن نے کہا ہے
اگر نیکی کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ آباد ہوگا بھائی. اور جو گناہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ برباد ہوگا. یار مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مسجد کس کا گھر ہے؟ بلند آواز سے بولو. اللہ کا گھر ہے نا. کس کا گھر ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ ٹھیک ہے, بھائی کلام بھی اللہ کا ہے, مسجد بھی اللہ کا گھر ہے. اگر ہم اس گھر کو آباد نہیں کریں گے, ہمارا گھر کیسے آباد ہوگا؟ یار آج پریشانیاں, بیماریاں, تکلیفیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم اللہ کے گھر سے دور ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے, جب کل قیامت کا دن ہوگا, انسان جب جنت میں چلا جائے گا اور رب کی بارگاہ میں کہے گا, آخری بات اس کا رہا ہوں, اہل جہنم کی فریاد ہوگی. قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے, کئی مقامات پر, او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. اہل جہنم کہیں گے, اے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھیج دے. او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل, ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے, ہم وہ اعمال کریں گے, ہم نافرمانی نہیں کریں گے, ہم تیرے اور تیرے نبی کی فرما برداری کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں, بات یہ ہے جو تجھے موقع دینا تھا وہ دے دیا. نہیں تو موقع مل گیا نا. کیا آپ نے کبھی اپنے باپ داداؤں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں, کیا قبر سے اٹھ کر دوبارہ آیا ہے؟ بلند آواز سے بولیے. یہ ہندوؤں کے اندر ہے کہ صاحب وہ دوسرے جنم میں آئے گا, کتا بن کر آئے گا, خنزیر بن کر آئے گا, سور بن کر آئے گا, سانپ بن کر آئے گا. ارے ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں پتا ہے جو موقع ہے یہ لاسٹ اینڈ فائنل ہے. کیا ہے؟ لاسٹ اینڈ فائنل ہے. بس جو کچھ کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے. اگر ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں, بس ایک کام کیجئے, آج ارادہ کیجئے, انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے, ہم نیکیاں کریں گے, ہم نمازیں پڑھیں گے, اپنی پچھلی نمازوں کی قضاؤں کو ادا کریں گے, خود بھی دینی تعلیم حاصل کریں گے, ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں گے. دلائیں گے نا؟ بھئی دلانا ہے, اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے. جس طرح ہم بچوں کو اسکول لے جاتے ہیں, ٹیوشن لے جاتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں, کاش کسی نے آ کر یہ تو کہا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب دعا کریں میرا بیٹا عالم دین بن جائے, میرا بیٹا شیخ الحدیث بن جائے, میرا بیٹا شیخ التفسیر بن جائے, میرا بیٹا مبلغ بن جائے, میرا بیٹا دین کا خادم بن جائے. کیا کوئی تو یہ آ کر کہتا؟ آج 30 سال میں کوئی بھی ایسا نہیں آیا جس نے یہ بات کہی ہو, بلکہ وہ تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسکول جاتا ہے, اب اس مہینے منتھلی ٹیسٹ ہے, میرا بیٹا جو آدھے گھنٹے کے لیے آتا تھا اب صرف 10 منٹ کے لیے آپ کو چہرہ دکھانے کے لیے آئے گا. ارے بھائی کیوں؟ یاد رکھ لیجئے, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی آخری کتاب ہے, اب اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. ہمارا سب کا اس پر ایمان ہے. ایمان رکھنے کے باوجود, یقین رکھنے کے باوجود کوئی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. امید ہے انشاءاللہ سارے دوست تشریف لائیں گے, جلدی آئیں گے. کون آئے گا 12 بجے تک آ جائے. بیان کو سنیے, آپ دیکھیے ہمیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. میں بار بار عرض کرتا ہوں, زندگی کی صبح ہے, وہ کوشش کرتا ہے میری دوپہر ہوگی, کسی کی دوپہر ہے وہ کہتا ہے میری زندگی کی شام ہوگی. ہم تو کہتے ہیں یار ہماری صبح بھی گئی, دوپہر بھی گئی, اب شام ہے. ہاں یہ ضرور سنتے ہیں کہ گرمیوں کی شام طویل ہوتی ہے, باقی بھائی جب شام آ گئی, اب شام کے بعد تو رات ہی ہے, اب کوئی دوبارہ دن نہیں آئے گا. یاد رکھ لیجئے جو رب نے موقع دیا ہے یہ صرف حافظ شکیل کے اکیلے کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. میں تو کہتا ہوں وہ سنانے والے کہاں, اللہ کا دین ہے, اللہ کا گھر ہے. آج اگر میں نہیں تو میرا کوئی دوسرا بھائی آ کر مجھ سے زیادہ اچھی خدمت کرے گا, لیکن بات یہ ہے جب وہ آج دیکھیے نا, آج علامہ سید افسر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج اس سے مقدس کا آخری دن ہے. آج علامہ عبد المجید سعیدی صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لا رہے ہیں, بیان کریں گے مغرب کی نماز کے بعد. انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے مغرب کی نماز کے بعد ہمارے دوست ختم خواجگان نقشبند کی محفل کرتے ہوئے, مختصر محفل کرتے ہوئے ہم اپنے قافلے کے ہمراہ حضرت کے آستانے پر انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ, اور وہاں رحمتوں کو حاصل کریں گے انشاءاللہ. میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کیجئے
کوشش کیجئے اپنے اندر تبدیلی لائیں، مدنی چینج لائیں۔ تبدیلی لائیں گے نا؟ لائیں گے نا؟ بیان کو سننے کے لیے 12 بجے تشریف لائیں۔ آپ کے پاس DVD-R CD-R ہے، چلے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس CD-R تو ہے نا ہمارے، آپ کو دیکھیے، آپ کے کوشش کیجئے، دین کو سیکھنا ہے، دین سیکھیں گے تو بھائی اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے چمن میں ہوتا ہے دیدور پیدا۔ ایسے پھول ہمیشہ نہیں کھلا کرتے، یاد رکھ لیجئے، جو ہے موقع اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم ترستے رہیں کہ کاش ہمیں کوئی تلقین کرنے والا ہو، کاش ہمیں کوئی کہنے والا ہو، کاش ہمیں کوئی راہ دکھانے والا ہو۔ تو بھائی ہم تو آپ کو دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے۔ آمین آمین الحمدللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اس حاضرے کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جتنے دوست یہاں حاضر ہیں یا اللہ سب پر کرم فرما دے، یا اللہ ہمارے اندر مدنی تبدیلی لیا، ہمیں اہل خیر میں شامل فرما لے، اہل شر سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادتین پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کی سعادت عطا فرما۔ ہم تیرے گھر کو آباد کرے، تو ہمارے گھروں کو نور مصطفیٰ سے، ہمارے گھروں کو بھی، ہمارے دلوں کو بھی نور مصطفیٰ سے روشن فرما دے، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین آمین۔